بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت عليه قال فقصصته على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى عبد اللہ رجلا صالحا۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 6157۔ ترجمہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں استبرق اس زمانے میں عمدہ ریشم کے کپڑے کو کہتے تھے، استبرق کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں جنت کے جس حصے میں بھی جانا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے اڑا کر لے جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ میں نے ایک اس زمانے کے ریشمی کپڑے کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جہاں کہیں میں جانا چاہتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹکڑا ہے جو بس اڑا کے مجھے لے جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی کہانیوں میں بیان کیا جاتا تھا کہ ایک قالین اڑتا ہوا مجھے یہاں سے وہاں لے جاتا ہے، تو انہوں نے اسی طرح دیکھا۔ ابن عمر کہتے ہیں، یہ سیدنا عمر کے بیٹے ہیں، اور صحابہ میں جو علماء پیدا ہوئے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، ان میں یہ یعنی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود بہت ممتاز ہیں۔ ان تینوں کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی تین وہ شخصیات جن کے نام عبداللہ تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ سیدہ حفصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کی بہن ہے، تو بہن سے میں نے آئی ہوگی یا ملے ہوں گے، میں نے ان سے بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ جیسے کوئی خواب آئے تو بزرگوں کے سامنے بیان کر کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو آپ نے کوئی تعبیر تو نہیں کی، لیکن فرمایا کہ ارا عبداللہ رجل صالحا، میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ ایک نیک آدمی۔ تو گویا اس طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کی نیکی ہے جو اس کو اڑائے لیے پھرتی ہے جنت کے لیے یا جنت کی وادیوں میں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ استبرق کا ٹکڑا اس کی وہی نیکی ہے جو اسے جنت میں جہاں یہ چاہے گا لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو اس طرح گویا یہ بتایا کہ انسان کی نیکی، انسان کا خیر، یہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے جو وہ کما سکتا ہے۔ یہی در حقیقت اس کے لیے اڑنے والا قالین بن جائے گا، یہی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ دنیا کی اس مختصر زندگی میں اسی کو ہدف اور اسی کو نصب العین بننا چاہیے، نیکی، خیر۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پورے دین میں مقصد کی حیثیت جس چیز کو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ پاکیزگی ہمارے علم میں بھی مطلوب ہے اور عمل میں بھی مطلوب ہے۔ اور یہ کس لیے مطلوب ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ قیامت میں جنت کے باسیوں کا انتخاب اسی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور کون اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو دین کے پورے کانٹینٹ کو سامنے رکھ کر بتا دیا جائے کہ یہ کہاں کہاں مطلوب ہے۔ تو علم کے معاملے میں بھی اگر پورے قرآن کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری پاکیزگی اور آپ کی پاکیزگی ہے جو اگر ٹھیک سطح پہ قائم ہو تو شرک کا کوئی شائبہ بھی آدمی کے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی شرک سے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو پاک کر لیں، اور شیطان جن راہوں کی طرف بلاتا ہے ان تمام راہوں میں صراط مستقیم کو اپنا ہدف بنا کر
اس کے فیصلے کے لیے قرآن مجید کو میزان اور فرقان اور حق کی آخری حجت مان لے۔ یہ جیسے ہی انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ہدف وہی ہے کہ پاکیزہ، آخری درجے میں پاکیزہ ہونا ہے۔ تو علم میں یہ پاکیزگی، یعنی ہمارے ہاں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہو جائے، اور عقیدے میں توحید محور اور مرکز بن جائے۔ توحید پر نو کمپرومائز۔ اللہ ایک ہے، وہی تنہا پروردگار ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی سے سب معاملات ہونے ہیں، اسی کی عبادت ہونی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ، اس اذعان کے ساتھ توحید کو ماننا چاہیے۔ زندگی کے سارے معاملات کا احاطہ کرنا چاہیے اس عقیدے کو۔ تو پھر گویا ہم نے جھاڑ جھنکار سے اپنے عقیدے کو پاک کر کے، صاف کر کے علم کا تزکیہ کر لیا۔ اور اسی طرح سے دنیا میں مذاہب، اخلاقی تصورات، فلسفے، بے شمار چیزیں ہوں گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ادراک کی صلاحیت دی ہے، وجودی حقائق کا ادراک، ان سے اخذ و استدلال، یہی انسان کا شرف ہے۔ وہ ہر روز نئی دنیا پیدا کرتا چلا جاتا ہے، فلسفے میں، تصوف میں، سماجیات میں، سیاسیات میں، نئے نئے آراء، نئے نئے نقطہ نظر۔ ان سب میں انسان صراط مستقیم پر قائم رہے گا اگر اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو دیے رکھے گا۔ یہ محور ہے، اس سے میں دائیں بائیں نہیں ہٹوں گا۔ اس نے جو قاعدے بنا دیے ہیں، جو فریم متعین کر دیا ہے، جو چاروں کھونٹ اس نے قائم کر دیے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو جس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ہاں آلودگی اگر کہیں دراتی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، ختم ہو جاتی۔ اسی طرح کا معاملہ اعمال میں ہے۔ یہ تو علم کا معاملہ ہے۔ عمل میں، انفرادی، اجتماعی زندگی، ان سب میں عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی بالکل متعین کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بدن کی پاکیزگی مطلوب ہے ہمارے پروردگار کو۔ خور و نوش، کھانے پینے کی پاکیزگی تقاضا ہے اس پروردگار کا۔ جنت میں جانے کے لیے یہی ٹکٹ ہے۔ اور اخلاق کی پاکیزگی سب سے بڑھ کر، یعنی جس پر کوئی ادنیٰ درجے کا بھی تردد کسی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ بس سارا دین یہی ہے۔ باقی سیاست کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرت کے کیا مسائل ہیں، انسان نے کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے، بڑا علم دیا ہے۔ اس میں وہ ہر روز نئی دنیایں بنائے گا۔ اس میں انسان کے علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ جہاں سے ملے اس کو دانتوں سے پکڑنا چاہیے۔ اس میں کوئی تعصب روا نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن حقیقت کا علم، اصل کا علم، آخرت میں کامیابی کا علم، وہ ان چیزوں پر مبنی ہے۔ تو اس کو بھی پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی آلودگی نہ آنے پائے۔ پھر نیکی ہوگی، پھر خیر ہوگا، اور پھر ہر شخص کے ہاتھ میں ریشم کا وہ ٹکڑا آ جائے گا جو ابن عمر کو جنت میں لیے پھرتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔